آتے تھے ملتے تھے تو ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعدی ابدا، ایک کاغذ قلم لے آؤ میں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد پھر تم کسی غلطی میں کسی گمراہی میں نہ پڑ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے فوراً کہا، اس نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، اور نے کہا کہ حضور اللہ کا قرآن، مقصد یہ تھا حضرت عمر کا کہ حضور بیمار ہیں، تکلیف ہے۔ اب ہم اس وقت آپ سے اگر دین کا کوئی مسئلہ ہے تو دین تو مکمل ہو گیا، اب مزید حضور کیا لکھیں گے؟ اگر کوئی دنیاوی بات ہے تو پھر ہم حضور کو تکلیف کیوں دیں؟ اسی کو روافض نے اور شیعہ نے بڑا مسئلہ قرطاس بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ حضور حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے لیکن عمر نے نہیں لکھنے دی۔ انہوں نے اس مسئلے پر بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے، بڑی بڑی انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں جو جھوٹ کا پلندہ ہے، جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں یہ ہے کہ اگر حضور نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ تو یہ کاتب کا کام ہوتا ہے لے آئے یا دوسرے کا کام ہوتا ہے؟ تو کاتب تو حضرت علی تھے، حضرت علی نہیں لے آئے، پھر تو جرم ان کا ہے تو عمر کا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر کاتب تو نہیں تھے، حضور کے کاتب تو حضرت علی تھے۔ پھر اس واقعے کے بعد حضور 4 دن زندہ رہے، تو 4 دن میں کسی وقت حضرت علی آگے لکھوا دیتے، لیکن یہ کہنا کہ جی حضرت علی ڈر گئے تو پھر مشکل کشا کیسے ہوئے؟ مشکل کشا بھی ڈر جاتا ہے۔ تو یہ اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ تورات دیکھ رہے تھے کہ حضور ناراض ہو گئے اور حضور نے فرمایا تھا کہ عمر لو کان موسیٰ حیا لباوسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہو۔ تو حضرت عمر کے دل میں وہ بات تھی کہ اب بیماری کا وقت ہے، کسی طرح وہ بات حضور کے دل سے نکل جائے، تو حتیٰ کہ اب حضور نے بھی کہا کہ میں لکھ دوں، نے کہا قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو اور کسی چیز کی کیا ضرورت؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ جو حضور لکھوانا چاہتے تھے وہ حضور نے بتا دی، وہ 3 باتیں تھیں۔ یہ روافض تو ایسے انا للہ و انا الیہ راجعون، نہ ان کی کوئی اصل ہے، نہ ان کا کوئی نقل ہے، نہ کوئی بنیاد ہے، تمام روایات الف سے لے کر یہ تک جھوٹی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عباس نے حضرت علی سے آگے کہا کہ علی بات سنو، انی اعلم بعلامات موت قریش، قریشیوں کی موت کے وقت جو علامتیں ہیں نا وہ میں جانتا ہوں، حضور کی موت کا وقت قریب آ گیا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم حضور سے خلافت لکھوا لو تاکہ آپ کے بعد کوئی جھگڑا ہی نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا کہ میں حضور کیا کہہ رہے ہو؟ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں حضور سے نہیں لکھواؤں گا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بات سنو، اگر حضور نے لکھ دیا تو الحمدللہ، اگر حضور نے انکار کر دیا نا پھر ہمارے خاندان میں بھی کبھی خلافت نہیں آئے گی۔ اس مسئلے کو اللہ پہ چھوڑ دو، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو حضرت خود ہی لکھوانا چاہتے تھے، اور وہ 3 باتیں تھیں جو حضور لکھوانا چاہتے۔ ایک بات یہ تھی اخرج المشرکین والیہود عن جزیرۃ العرب، میرے بعد جزیرۃ العرب سے مشرکین اور یہودیوں کو نکال دو۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اکرموا وفود القادمہ، باہر کے جو سفیر آئیں جو وفد آئیں ان کا اکرام کیا کرو، عزت کیا کرو، احترام کیا کرو۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی تمسکوا بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ یہ 3 چیزیں تھیں جو حضور لکھوانا چاہتے تھے، حضور نے بتلا دی۔ اور اس کے بعد حضور نے یہ بھی فرمایا صحابہ سے کہ لا اخشی علیکم ان تشرکوا، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک میں پڑ جاؤ گے،
وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ کہیں تم بھی دنیا داروں کی طرح دولت پہ نہ لڑ پڑو۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کے گھر میں 12 دینار رکھے ہوئے تھے، حالانکہ یاد رکھے حضور کی وفات کے بعد حضور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا فرمایا ما ترکنا فصدقۃ، تم خیرات کر دو۔ بی بی عائشہ سے کہا انفقیہا فی سبیل اللہ، وہ 12 دینار بھی خیرات کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور میرے گھر میں سونا پڑا ہو۔ بی بی عائشہ نے وہ بھی خیرات کر دیے۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اسی بیماری کے دور میں سید